ناظرین ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور یہ ٹرانسمیشن جو ہم یوم شہادت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے خصوصی طور پر میٹرو ون نیوز پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی جن کا پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محسن کاظمی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب تشریف فرمائیں، اور ہمارے ساتھ مشہور سوس خان نوحہ خان جناب ذل رضا صاحب۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا ناظرین، آپ نے آج کی اس جو خاص ٹرانسمیشن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، اس کا ایک دفعہ پھر سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا تھا۔ خطیب اہل بیت سید محسن کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن کاظمی صاحب، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، لوگوں میں جو ہے نا، مطلب جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے، کرم اللہ وجہہ لکھا جائے، یا علی علیہ السلام لکھا جائے، اس حوالے سے وضاحت فرما دیجیے گا۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب پہلے اچھی بات یہ کہ آپ نے بڑا جو سوال کیا ہے نا، یہ عوامی سوال ہے، اور آپ کے پروگرام کا نام جو ہے وہ یہ بھی آگاہی کی طرح ہے۔ جی جی بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک سچ پہنچانا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ مثال دینا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا، ان کے لیے کڑوا ہے جو سچ ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے لیے سچ کڑوا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے کڑوا نہیں ہے۔ سچ کبھی کڑوا نہیں ہو سکتا، سچ تو میٹھا ہے، آپ قبول کر گئے تو میٹھا ہے، نہیں قبول کیا تو کڑوا ہو گیا۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا اتنا خوبصورت سوال ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم جتنے بھی مسلمان کے ہمارے مذاہب ہیں، تھوڑا سا میں ایک چیز کے لیے فقہ جو ہیں مسلمانوں کے، آپ فقہوں کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم سب مسلمانوں کا دین ایک ہے، اس میں فرق نہیں ہے، دین اسلام تو اسلام ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین۔ بالکل بالکل۔ اس دین کے اندر مذہب مختلف ہے، مذہب کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے۔ اچھا سر، مذہب تو دیکھیں، مذہب بھی اسلام، ہم لوگ دیکھیں، ہم مذہب اور دین دونوں اسلام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فقہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی جیسے فقہ حنفیہ ہے، فقہ جعفریہ ہے، ٹھیک ہے، فقہ مالکی ہے، امام ابو مالک، امام ابو حنبل، ٹھیک ہے، تو اسی مذہب، اسی فقہ کو مذہب بھی کہتے ہیں، مذہب حنفیہ۔ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، ہم بحیثیت ایک سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے مسلمانوں میں مختلف مذاہب کی بات نہیں کر سکتے، ہم فقہوں کی بات ضرور کر سکتے ہیں، مذاہب کی نہیں کر رہے ہیں، اپنے نہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ مسلمانوں میں کے لحاظ سے درسا، اور میں 28 سال عربوں میں بھی رہا ہوں، میں نے عربی ماشاءاللہ پڑھی، عربی میں لیکچر دیا، علماء حضرات یہاں موجود ہیں، جی، ان سے پوچھے مذہب کے معنی کیا ہے؟ مذہب کے معنی ہے اس راہ کو اختیار کرنا، اس طریقت کو اختیار کرنا، آپ جس کی چاہے طریقت اختیار کریں، امام حنیفی کی طریقت اختیار کریں، امام جعفر کی اختیار کریں، امام شافعی کی کریں، کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر تو کوئی اختلاف میرا ہے ہی نہیں۔ سر وہ شریعت ہے نا کہ ہمیں کس امام نے کیا شریعت دی، ٹھیک ہے نا، وہ شریعت ٹھیک ہے، مذہب تو میں سمجھتا ہوں اس میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے اور ایمان آ جاتا ہے، جو کہ سب سے اہم جزو ہے کسی بھی شخص کے عقیدے کا، اس کے ایمان کا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ تو تمام مسلمان ہمارے جو ہیں اس میں فقہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دیکھیں، میں سر آپ سے جاننا بھی چاہوں گا، نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ اب آپ نے ایسے ایک سینسیٹیو ٹاپک چھیڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو اوپن اینڈڈ نہیں رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی ٹاپک کو میڈیا پر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بات کر کے اس کو کلوز کرے آدمی، کیونکہ دیکھیں ہمارے اس پروگرام سے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کسی فقہ کی کوئی دل آزاری نہ ہو۔ اچھا، بات یہ کہ میں تو انتہائی ان بائسڈ آدمی ہوں، پہلی بات جی، ارے سر مجھے اچھا لگے گا، ان بائسڈ آدمی ہوں۔ ہاں، نمبر 2، میں کوشش کرتا ہوں سچ بیان میں کروں، بہت اچھی بات۔ نمبر 3، کوشش ہوتی ہے جس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے اس کو علم ہو جائے، مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے کوئی نہیں، میں منوانے نہیں آیا ہوں یہاں پہ۔ اچھا، بہرحال وہ بات آپ کی مان لیتے ہیں۔ تب میں چاہوں گا نا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب پہ گفتگو کر لیں،
ہم ایسی چیزوں پہ دیکھیں، ہمیں پیمرا بھی اس بات سے روکیں چلے بچی کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی بھی فقہ کی کسی فرقے کی نہیں سر، کچھ لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے. اب بہتر یہ دیکھیں سر، مولا کائنات اتنی بڑی ہستی ہے، ہم آج وہ باتیں کریں جو نان کنٹرول، مطلب کسی قسم کی بھی کوئی اشارہ میں سمجھ گیا. اور فضائل المناقب پہ بات کریں نا سر، موضوع کی طرف مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزے عطا کیے، ذوالفقار عطا کی، ٹھیک ہے، مطلب وار کرتے تھے، واصل جہنم کرتے تھے، کافر کو برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا کافر، اور سینے پہ وار کیا کرتے تھے. کوئی ایسا کافر نہیں ملے گا جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پشت پہ وار کیا. کتنی بڑی بات، مرحب سے مطلب خیبر فتح کر لینا. خیبر کا وہ دروازہ جو کئی لوگ مل کر کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی ذوالفقار سے اٹھا لیتے ہیں. اچھا، کیا معجزے. حضرت علی جو تھے، اب آپ نے بات کی بات چھیڑ دی تو میں ذرا سا بیان کر دوں. ہمیشہ ایک وار کرتے تھے، دوسرا نہیں کرتے، دوسرا نہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور ایک آپ نے بیان کیا تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے. ان کی خوبی یہ تھی کہ جو وار ہوتا تھا اس کے دو حصے جو ہوتے تھے نا جسم کے، برابر ہوتے، اس کو اگر آپ ترازو میں ڈال لیں تو برابر نکلیں گے. اس سے وہ کہتا تھا کہ یہ علی نے قتل کیا ہے. یہ ان کا کمال تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کمال تھا، انہوں نے ایک بار کو دوبارہ استعمال نہیں کیا. ایک بار کو دوبارہ نہیں استعمال، ہر دفعہ نیا بار استعمال کیا. 10,000 آدمی واصل جہنم کیے حضرت علی علیہ السلام نے کیا. اچھا اب آتے ہیں اسی جو بالکل. دیکھیں سر، ہم آج بھی اگر قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے قصائی سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنے چھری تیز کر لو، ٹھیک ہے نا. تو آپ سوچیں کہ وہ دشمن کے لیے بھی کس طریقے سے کہ ایک تلوار کی تیزی کا کیا عالم ہوتا ہوگا. ایک وار میں دشمن کو واصل جہنم پہنچاتے تھے، لیکن کہتے تھے دنیا میں تکلیف. آپ کو یہ پتا ہے کہ اسلام میں جو سزا ہے نا، ہاں، سر کاٹنے کی، سر قلم میں نے اپنی آنکھوں سے سر قلم ہوتے 20 دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس کی شرط یہ ہے کہ ایک بار میں سر قلم ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹکڑا کٹے پھر تھوڑا سا کٹے، وہ پھر سزا نہیں ہے، مطلب وہ شریعت کے مطابق. بہرحال اچھا، اب پہلا سوال یہ کہ ہم حضرت رضی اللہ تعالیٰ سر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، یعنی جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کس وقت آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرورش فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی. پھر ہم آئیں گے اعلان نبوت اور کس طرح سے، کیونکہ پیدائشی مسلمان ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حرم میں پیدا ہوئے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے اس وقت کیا عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پرورش فرمائی. اچھا یوں سمجھ لیجیے، اب آپ نے موضوع ادھر کا لیا ہے. مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو سب جانتے ہیں، سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں. اور 3 دن تک وہ خانہ کعبہ میں رہے ولادت کے بعد. نہ انہیں نے شیر مادر پیا، نہ آنکھ کھولی. یہ 2 باتیں تاریخ میں موجود ہیں. جب رسول اللہ تشریف صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک دیکھا تو پھر آنکھیں کھلی. آپ نے اپنی آغوش میں لیا. جب آغوش میں لیا تو آپ نے آنکھ کھولی. تو پہلی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے. دوسری بات، زبان چسوائی تو پہلی غذا رسول اللہ کا دعا میں دہن گیا. 2 باتیں ہیں. اب ایک تیسری بات ہے، شاید اس سے کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے. وہ ہم آج ایسی باتیں کریں جس سے کوئی اختلاف نہ کرے. میں اختلاف نہیں، میں تاریخی بات میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں ہر وہ بیان کروں جو متفقہ علیہ ہے. یہاں میں تضاد کی باتیں کر کے فائدہ کیا ہے مجھے. جی بالکل. نہ میں اس مسئلے سے یہ آیا ہوں. آپ نے فرمایا علی نے جب گود میں آ گئے تو ایک سوال کیا اس بچے نے، رسول اللہ سے سوال کیا، ما اقرا، میں کیا پڑھوں. جیسے حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے تھے اور اپنا کلام کیا، انی عبداللہ آتینی کتاب وجعلنا نبیا. یہ کہا یا نہیں کہا؟ اس بچے نے بھی کہہ دیا. جب یہ بات کہہ دی تو کہا کہ میں آپ کو توریت سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل. واہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سناؤ. سبحان اللہ. اب آپ تاریخ تلاش کر لیجیے گا. آپ نے کہا قد افلح المؤمنون، یہ لفظ پڑھا، یہ آیت پڑھی. اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا جب علی پیدا ہوئے ہیں. رسول اللہ نے سے 10 سال کے بعد علی پیدا ہوا ہے تو وہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اور قرآن کی یہ آیت سورہ مومنون نہیں، رسول اللہ کے 10 سال بعد نہیں سر،
بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی. 30 برس میں کہہ رہا ہوں حضور تو رسول اللہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. ہاں نبوت کا اعلان تو 40 سال کے بعد. اس وقت تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر 10 برس تھی جب نبوت کا اعلان کیا. جی. اچھا دوسری بات ایک اور ہے میں واضح کرتا جاؤں, یہ ہر مسلمان فقط جو علماء حضرات یہ مانتے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کس طرح سے ایمان لائے اور کس طریقے سے ایمان کا اعلان کیا, یہ بتائیں سر. اب آئیے کوشچن کہ حضرت علی ایمان لائے, پیدائشی مسلمان تھے سر, لیکن اعلان نبوت کے بعد لبیک کہنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ, کیونکہ یہ خاندان میں سب کو جو ایک دعوت ذو العشیرہ ہوئی. جی دعوت ذو العشیرہ ہوئی تھی, وہ بھی اس وقت 10 سال 9 سال کی عمر تھی, اور حضور نے کہا تھا جو میری مدد کرے گا وہ میرا ساتھی ہوگا, میرا دوست ہوگا, میرا ہمدرد ہوگا, میرا وسیع ہوگا, میرا خلیفہ, پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر باتیں موجود ہیں. میں اس پہ بھی نہیں جا رہا ہوں, وہ بھی تھوڑا سا اختلافی ہو جاتا ہے. بات آتے ہیں اس موضوع کے اوپر جو آپ نے پہلا اس پہ بعد میں آئیں گے سر. میں یہاں پہلے ذل رضا صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو سلام. ایک بڑی مشہور علامہ اقبال کے مصروں کی میری منقبت ہے جو میں اکثر ضرور پیش کرتا ہوں آج کے دن. علامہ اقبال نے فرمایا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ان مصروں پہ میں نے مصرے لگائے ہیں اور اس کو منقبت کی شکل دی ہے. ذرا میں توجہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی دیکھیے گا. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اب کہیں اقبال کا مصرع ہے اور کہیں میرا مصرع ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہو ایمان. ہر لہجہ ہے مومن کی اور حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق. حیدر کے سوا کون ہے اس مصر کا مصداق. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. علامہ اقبال نے کہا یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. میں شعر پیش کرتا ہوں. نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سر. نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جو وہ سر. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے. اور آخری شعر اس کا میں سناتا ہوں آپ کو. ایک بہت بڑا میسج ہے شعر میں کہ سلمان میں مولائی کی شامل جو کرو میم. سلمان میں مولائی کی شامل جو کرو میم. تب جا کے کہیں بنتا ہے ایک سچا مسلمان. ہر لہجہ ہے مومن کی. کیا کہنے. دل رضا صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. گفتگو کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم.
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج ہم اپنی ٹرانسمیشن یوم شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں اور شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ سید محسن قاسمی صاحب تشریف فرمائیں، شکیل مدنی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائیں، مفتی ابوذر غفاری صاحب تشریف فرمائیں اور ذل رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اب کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، امامت کرنی ہے مسجد میں، جو ہے وہ فجر کا وقت ہے، ایک شخص جو کہ اس کائنات کا شقی القلب شقی القلب ترین آدمی ملعون، وہ مسجد میں آپ سوچے سو رہا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسے خود اٹھاتے ہیں کہ تم جس کام سے آئے وہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ واقعات بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہہ پر وہ شخص وار کرتا ہے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے 18 رمضان المبارک کو، جس کے بعد ضربت کے 3 روز بعد جو ہے 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ سر، شہادت کے حوالے سے میں چاہوں گا بیان فرما دیں، مسائل بھی بیان کر دیں، وہ واقعات بیان۔ جی ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا، مولا علی نے جب مسجد میں داخل ہوئے تو وہ شخص وہاں سویا ہوا تھا، اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ آپ نے اسے ٹھوکر مار کر یہ جگایا، ایک جملہ کہا، تو سو رہا، جس کام کے لیے آیا وہ کام کر رہا۔ اس کے بعد وہ اٹھ گیا۔ اب آپ نوافل پڑھنے کے لیے گئے، پہلے آپ نے اذان دی، اس کے بعد نوافل پڑھنے شروع کیے۔ جب آپ نوافل پڑھ رہے تھے تو وہ شخص جو ہے ایک تلوار، زہر آلود تلوار لے کر آیا تھا اور کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ یہ نماز میں داخل ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ کا جسم کپ کپ آتا ہے، یا علی جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو اس کو تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو مولا علی کا جواب سنیے، کہا میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے۔ اب چونکہ سوال کرنے والا حضرت علی جیسا نہیں تھا، فوراً آپ نے کہا کہ ہم نے اللہ کو بصارت سے نہیں بصیرت سے پہچانا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ شخص کھڑا ہوا اور حضرت علی سجدے میں تھے، سجدے سے جب آپ نے سر اٹھایا تو اس نے تلوار ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ تلوار سر کے اس حصے میں لگی جو خیبر میں لگا تھا، وہ دو شاخہ ہو گیا۔ اللہ اور آپ نے امام حسن سے کہا نماز کو، میری بات تم نماز پڑھانا، اور آپ کو گلی میں یعنی کہ کپڑے کی چادر بنا کے اس میں لٹا کے، حسنین امام حسین بھی موجود تھے اور بھی موجود تھے، گھر لے کے گئے، جناب کلثوم کا گھر تھا۔ اس کے بعد ملزم کو پکڑ لیا گیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور پھر یہ کہا گیا اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے بھی ایک ضرب لگائی ہے، اس پہ بھی ایک ضرب لگانا، اگر یہ بچ جائے تو یہ اس کی قسمت ہے، یہ عدل اور انصاف دیکھیں۔ بے شک کیونکہ وہ تو ایک ہی وار کرتے تھے نا، اپنا اصول نہیں توڑا اپنے وار کا۔ وہ لایا گیا ان کے سامنے، آپ نے کہا اس کی آنکھیں کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو، اور وہ شربت جو رکھا ہوا تھا افطار کے لیے، کہا پلاؤ اس کو، یہ تھی ان کی شان۔ اور وہ بات کہی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہی کہ اس پہ ایک ضرب لگانا، بچ گیا تو اس کی قسمت ہے۔ بس ایک جملہ اس سے کہا تھا، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ ایک سوال کیا تھا اس سے، یہ میرے قتل کی وجہ بتا، نہیں بتا پایا۔ اس مصائب میں ایک جملہ ہے، وہیں پہ میں تمام کر دوں گا، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب سجدے کی حالت میں تھے اور ضرب لگی تو ایک جملہ منہ سے نکلا، فزت برب کعبہ، اے اللہ رب کعبہ کی قسم، میں آج رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں،
کامیاب ہو گیا فضل تو کامیاب ہو گیا. اب سوال یہ پیدا کس بات میں کامیابی ان کو مل گئی, وہی میں تھوڑی سی ایکسپلین کر رہا ہوں. دنیاوی کامیابی اور حضرت علی کی جو کامیابی تھی اس میں زمین آسمان. بس وہی چیز میں ذرا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ میری مصائب کا آخری جملہ ہے, باقی آپ دوسرا. آپ کی ساری زندگی میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو علی کو میدان جنگ میں شکست دے سکے, اور آپ کی تمنا تھی کہ میں نے ساری سعادتیں حاصل کی ہیں, شہادت بھی مجھے مل جائے, تو مجھے شہادت کی بھی سعادت ملے. وہ اس صورت کے علاوہ مل نہیں سکتی تھی. مد مقابل آ کے کوئی تلوار سے ان کو شہید نہیں کر سکتا تھا. اب وہ شہید ہوئے تو انہیں نہیں یہ کہا مجھے رب کعبہ کی قسم. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بالکل بالکل. ذل رضا صاحب آپ سے درخواست کروں گا نوحہ اگر آپ پیش کرتے ہیں آج کے حوالے سے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. دل لرزتا ہے ہمارا, دل لرزتا ہے ہمارا, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. چھوڑ کر آئی ہے تربت وہ بقیے سے ابھی رو رہی ہے اماں زہرا, رو رہی ہے اماں زہرا. زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. اور ہم کو لگتا ہے کہ تم بھی بے پدر ہو جاؤ گے. دیکھ لو عباس چہرہ, دیکھ لو عباس چہرہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی اور رخ کیا سوئے مدینہ, اور بولے یہ حسین آئیے یثرب سے نانا. زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. یہ حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین. یہ حسن رو رو کے بولے کیا کرے بھائی حسین. اٹھ نہ جائے سر سے سایہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زینب کا نوحہ, زخمی بابا ہو گئے. اور مولا علی کی ایک 4 سالہ شہزادی گھر میں انتظار کر رہی تھی بابا کے آنے کا. میں شعر پڑھتا ہوں, کہتی ہیں کس کے سینے پر میں سوؤں, کون لپٹائے مجھے. رو کے کہتی ہے خدیجہ, رو کے کہتی ہے خدیجہ, زخمی بابا ہو گئے. تھا یہی زین اور غم علی کی بیٹیاں ماں کا ابھی بھولی نہ تھی. مل گیا ایک اور صدمہ, مل گیا ایک اور
اور صدمہ زخمی بابا ہو گئے تھا یہ زینب کا اور ایک قیامت آ گئی زہرا کے گھر ذل رضا سن کے یہ زینب کا نوحہ سن کے یہ زینب کا نوحہ زخمی بابا ہو گئے تھا یہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ کا. آج جو بچے ہمارے ساتھ اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم موجود ہیں. آپ بیٹا اپنا تعارف کرائیے گا, مائک کے اوپر مائک لیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ جی ام وردہ. ام وردہ. ام وردہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 3 کلاس میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ. روزہ محسوس تو نہیں ہوا؟ گرمی آج کافی ہے, روزہ تو نہیں لگا آپ کو؟ چلو جی بیٹا اپنا تعارف کرائیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صفی اللہ. محمد صفی اللہ. محمد صفی اللہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں حفظ کر رہا ہوں. حفظ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا روزہ محسوس تو نہیں ہوا؟ جی. کتنے پارے اب تک حفظ کر لیے؟ حفظ ابھی میرا اسٹارٹ ہوگا. اسٹارٹ کیا؟ جی. چلیں ماشاءاللہ. چلیں اچھی بات ہے. اچھا آپ کو کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, دھمتل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, دھمتل کا گفٹ ہیمپر ہے, بڑا زبردست. اور یہ لیجیے گا, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. دھمتل کا گفٹ ہیمپر اور کوثر کا یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پرل کانفیکشنری پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. پاکولا فلیورڈ ملک کا گفٹ ہیمپر اور دل پسند کی جانب سے یہ آپ کو افطاری جو ہے نا وہ افطار کریں گے آپ. بہرحال ناظرین اب میں درخواست کرنا چاہوں گا مفتی ابوذر غفاری صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما. جو پریشان ہیں جن کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما. الہ العالمین بچیوں کے نصیب اچھے فرما, ان کو اچھے اچھے مناسب رشتے عطا فرما. الہ العالمین ہماری اس تمام دعاؤں کو مقبول فرما, ہمارے روزوں کو, نمازوں کو, عبادتوں کو مقبول فرما. الہ العالمین تو ہم سب کی بخشش فرما. جو اس دنیا سے وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں ہم سب کی بخشش فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. جتنی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہمارا بھی اس میں حصہ شامل فرما. جتنی شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شکیل مدنی صاحب آپ کا شکریہ, ذل رضا صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا وقت ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے. رمضان کریم.